سب سے پہلے تو ہم اس ہڑتال کے حوالے سے جو کل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی ہے، اور ظاہر ہے یہ وہ چیز ہے جس پہ آپ لوگوں کے تحفظات ہیں، دو کہ اس اسکیم کا نام تاجر دوست اسکیم ہے، لیکن کیوں آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ دوستی میں اسکیم آپ کے لیے نہیں لائی گئی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو تاجر دوست اسکیم کے نام سے جب یہ اسکیم لائی گئی مارچ میں، تو ہمیں بتایا گیا کہ صرف تاجر کو نیٹ میں لانا ہے جو نان فائلر ہے. ایک فائلر ہے، ایک نان فائلر ہے. اس کو جب ہم لائیں گے 1200 روپے وہ سال کا ٹیکس ادا کر دے ایک وقت میں، یعنی وہ رجسٹریشن ہوگی اس کی 1200 روپے. ٹھیک ہے. ہم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، ہم جو لوگ نہیں ہیں نیٹ میں ان کو آنا چاہیے. ہم نے ان کو ایکسیس دی FBR کو کہ ان لوگوں کو آپ نیٹ میں لائیں. لیکن بیچ میں کچھ اور تھا جو ہمیں نہیں بتایا جا رہا تھا. رجسٹریشن کرتے رہے FBR کے لوگ، تھوڑے تھوڑے لوگ. ابھی تک انہوں نے ٹوٹل 40-50 ہزار لوگوں کو رجسٹرڈ کیا پورے پاکستان میں. مسئلہ یہ نہیں تھا. ہمیں اینڈ پہ آ کے انہوں نے 4 ماہ بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو اسکیم ہے یہ ویلیویشن ٹیبل ہے، آپ کی پراپرٹی پہ ہم آپ کی آمدن تصور کریں گے پراپرٹی ویلیو پہ. دنیا میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ انکم ٹیکس انکم پر ہوتا ہے، ویلیویشن پہ نہیں ہوتا. تو دیکھیں جہاں تک دکانوں کی قیمت ہے، دکانوں کے جو مالکان ہیں وہ پراپرٹی ٹیکس ادا کر رہے ہیں. دکان کے اندر کرایہ دار ہے، 99% کرایہ دار کاروبار کرتا ہے. اس کو کہا گیا کہ یہ جو آپ کی دکان ہے، یہ جس سائز کی بھی ہے، اس کی جو پراپرٹی ویلیو ہوگی DC ریٹ کے مطابق یا FBR ریٹ کے مطابق، اس کی جو قیمت ہوگی، یعنی اگر 1 کروڑ روپے کی دکان ہوگی، آج کل 1 کروڑ روپے کا کھوکھا نہیں ملتا ہے، 1 کروڑ خالی گڈ ول ہوتی ہے. انہوں نے اس 1 کروڑ پہ 10% آمدن تصور کی FBR نے. اس آمدن پر 35% آپ نے ٹیکس دینا ہے. او بھائی دنیا میں ایسا کوئی قانون نہیں، اور یہ ناممکن کام ہے، یہ قابل عمل ہی نہیں ہے. آپ کیسی سمجھ سے بالا تر ہے کہ کس نے یہ اسکیم بنائی، کس نے یہ ویلیویشن ٹیبل بنایا. ہم نے کہا تھا کہ جو لوگ نے دیکھیں 1.25 کروڑ تاجر ہے پاکستان میں، جو لوگ نیٹ میں نہیں ہیں ان کو نیٹ میں لے آئیں، باقیوں کے برابر ہو جانا چاہیے. ان کو ایک ہیوج اماؤنٹ آتی، سارے لوگ نیٹ میں آ جاتے، اور اگلے سال سارے ریٹرنیں فائل کر کے 1.25 کروڑ تاجر اس نیٹ میں آ جاتا. لیکن اس ملک میں شارٹ کام ہوتا ہے، ڈنگ ٹپاؤ جسے کہتے ہیں پنجابی میں. یہ وہ کام ہوتا ہے کہ جو جتنا جلدی جیسے ہو سکتا ہے کسی طریقے جو ہمارا ہدف ہے وہ پورا ہو جائے. لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ناممکن ہوتے ہیں، اس کو آپ ممکن کرنا چاہیں گے تو وہ نہیں ہو سکے گا. تاجر برادری پورے پاکستان میں اس پہ دوسرا اس پہ انہوں نے یہ جو بجلی کے بلوں میں سلیب بنائے ہیں اس پہ ہمیں سخت اختلاف ہے کہ 200 یونٹ. ہم کمرشلی بجلی سب سے مہنگی بجلی دکاندار خریدتا ہے، 80 روپے یونٹ عام دن میں، اور پیک آورز میں اسی کو یہ ڈبل کر دیتے ہیں. بجلی کے میٹروں پہ انہوں نے 1000 کرایہ لگا دیا کچھ دن پہلے. اور بھائی دنیا میں کیس کہاں ہوتا ہے؟ جب بجلی کا میٹر تو آپ خرید کے لاتے ہیں، جب خرید کے لاتے ہیں تو پھر اس کا کرایہ کیوں ہوگا مہینے کے بعد؟ تو بہت ساری چیزیں. پھر ہولڈنگ ٹیکس انہوں نے لگا دیا اشیاء خرد و نوش پر 2.5%. اب کریانہ سٹور والے کی آمدن ہے، اس کا منافع ہوتا ہے 1% یا 1.5%، اس پہ 2.5% ٹیکس لگا دیا تو وہ دکان کیسے چلائے گا؟ وہ بوجھ عوام پہ جائے گا. اب انکم ٹیکس کا بوجھ عوام پہ نہیں ہے، انکم ٹیکس کا بوجھ تاجروں پر ہے، سیل ٹیکس کا بوجھ عوام پر ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو عوام سے سچ بولا جا رہا ہے، نہ تاجروں سے سچ بولا جا رہا ہے. بس جو ہمارے مشیر وزیر ہیں وہ اپنی مراد حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اچھا اجمل صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں کی یہ تحفظات ہیں اور آپ لوگ اس پہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، اور آپ کے مطابق کل ہم نے دیکھا بھی کہ آپ لوگوں نے مختلف شہروں میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی ہے. حکومت کہہ رہی ہے جی کہ ہم کسی صورت آپ لوگوں کے دباؤ میں نہیں آئیں گے تاجروں کے، اور ظاہر ہے جب یہ ہڑتال ہو رہی ہے تو اس سے نقصان تاجروں کا ہی ہو رہا ہے، آپ لوگوں کے کاروبار بند ہیں، آپ لوگوں کے ہی نقصانات ہیں. تو کیا اگر حکومت دباؤ میں نہیں آئے گی، آپ کے مطالبات پورے نہیں ہوں گے، تو پھر آپ لوگ اسی اسٹریٹجی پہ کارآمد رہیں گے، یا آپ کوئی اور طریقہ بھی ہے جس سے آپ حکومت کو کنونس کر سکیں گے؟
دیکھیں دباؤ کی بات نہیں ہے, حکومت کو احساس کرنا چاہیے کہ ملک کا 1.25 کروڑ تاجر کل اپنا کاروبار بند کر کے جب بیٹھا تھا تو یہ تھوڑی ہے کہ دباؤ میں لانے کے لیے یہ باتیں ہو رہی ہیں. آپ کی غلط پالیسیوں کے خلاف, یہ حکومت کے خلاف عدم اعتماد تھا لوگوں کا. شٹر بند کر کے یہ میسج دیا ہم نے کہ جناب یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے, یہ جو ویلیویشن ٹیبل ہے یہ ناقابل عمل ہے. ہم نے یہ میسج دیا ہے, اس میں کوئی خدا نہ خواستہ ہم کوئی دہشت گرد نہیں ہے کہ حکومت ہمارے دباؤ میں نہیں آئے گی. ہم اس ملک کے لیے مخلص ہیں, ہم اس ملک کو ٹیکس دیتے ہیں, ہم اس ملک کی ہر طرح کی, دیکھیں جتنا تاجر اس ملک کے لیے مخلص ہے, حکومت ایک ڈسپرین کی گولی مہیا نہیں کرتی ہے تاجر کو. اس کے باوجود اپنی خالص کمائی میں سے اپنے پیسوں کے جو اس نے لگائے ہوتے ہیں اس میں سے حکومت کو, ریاست کو ٹیکس دیتا ہے کہ ملک چلے, ملک خوشحال ہو, لیکن حکمران اس ٹیکس کو کھا جاتے ہیں. دیکھیں انہوں نے 10-10 کروڑ کی گاڑیاں ہیں, مفت پیٹرول ہے, مفت گیس ہے, مفت بجلی ہے, کتنی مرات ہیں ان کے پاس. ان کو ختم کرے نا. عوام پہ, غریبوں پہ بوجھ آپ ڈال رہے ہیں. ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی آئی ایم ایف نے, آئی ایم ایف کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں امیروں پر ٹیکس لگائیں, غریب پر لگائیں وہ پیسہ, لیکن ادھر الٹی گنگا بہ رہی ہے. اچھا اجمل صاحب, آپ نے ٹیکس نیٹ, امیر عیاشی کر رہا ہے. آپ نے ٹیکس نیٹ کے حوالے سے بات کی اور حکومت کا موقف بھی یہ کہ جو تاجر 2 اسکیم لائی گئی ہے وہ تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے حوالے سے لائی گئی, اور آپ کے مطابق اب پھر آپ نے بھی یہی بات کی. تو آپ کے خیال میں جو تاجر ہیں, کون سے ایسے تاجر ہیں, کون سے ایسے بڑے تاجران ہیں جو ٹیکس نہیں پے کرتے, اور ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے حکومت اور کیا کرے پھر؟ دیکھیں جو عام تاجر ہے, دکاندار ہے, ہم کہتے ہیں دیکھیں یہ ایف پی آر کا کام تھا. 25 سال تو مجھے ہو گئے ہیں, 99 سے میں لگا ہوا ہوں کہ آپ لوگوں کو نیٹ میں لائیں. بجلی کے بلوں میں آلریڈی تاجر جو نان فائلر ہے یا فائلر ہے وہ ٹیکس ادا کر رہا ہے, ایڈوانس انکم ٹیکس. اس کو رجسٹر کر لیں, کون سا مشکل کام ہے, سرکاری ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہے, لیکن آپ رجسٹر اس کو کرنا نہیں چاہتے. یہ ایم شور ہے کہ رجسٹر کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کو ایکسیس, ہم نے ایکسیس دیے کہ آئیں رجسٹر کریں, لیکن یہ کہتے ہیں نہیں. دیکھیں ایک دکان, آج کل کون سی دکان ہے جس کی قیمت 5-10 کروڑ سے کم ہے؟ اگر 5 کروڑ دکان کی قیمت ہے, اس کا 10% 50 لاکھ روپے ہوگا, تو 50 لاکھ روپے پہ 17.5 لاکھ روپے وہ تاجر ٹیکس کے کیسے دے گا؟ تو یہ حکومت کی جو پالیسی ہے, یہ جو ویلیویشن ٹیبل بنایا گیا, پتہ نہیں کس نے بنا کے دے دیا. اچھا, جب یہ پالیسی جس کی آپ بات کر رہے ہیں, کبھی بھی نہیں ہوا. آپ جن پالیسیز کی بات کریں, ظاہر اسکیم آئی ہے جس میں تمام تر, جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جاتا ہے جی کہ ہم یہ اسکیم بنا رہے ہیں. آپ چونکہ صدر ہیں اور ساری چیزیں ہیں, تو کیا آپ سے ان ساری چیزوں پہ کوئی ان معاملات کو یا پالیسیز کو بنانے سے پہلے مشورہ نہیں کیا گیا آپ لوگوں سے, یا آپ لوگوں کے جتنی بھی یونینز ہیں, کہ کوئی ریپریزنٹیٹیو ہو جس کو پتا ہو کہ جی یہ, تاکہ بات احتجاج تک آئی ہی نہ؟ دیکھیں میں الحمدللہ پورے پاکستان کا صدر ہوں, میں نے ہڑتال کا اعلان کیا ہے پورے ملک میں. ہم ان سے کئی میٹنگیں کر چکے ہیں, کئی مذاکرات کر چکے ہیں. یہ اس طرف آتے نہیں, ایک ہی بات کر کے جان چھڑا دیتے ہیں کہ جی یہ آئی ایم ایف نے ہمیں کہا ہے, جی آئی ایم ایف سے ہم نے قسط لینی ہے. آئی ایم ایف کا نام لے کے بس جان چھڑا لی جاتی ہے, لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ جو آئی ایم ایف پیسے دیتا ہے وہ لگتے کہاں پہ ہیں. وہ سارے مفتہ میں چل جاتے ہیں, حکومت ڈیولپمنٹ کے نام میں لوگ تقسیم کر لیتے ہیں, لوگ جیبیں بھر لیتے ہیں, اور عوام اسی طرح بحال ہے. عوام دیکھیں حکومتوں کا کام ہوتا ہے اپنے آپ کو نمونہ پیش کریں, سادہ زندگی بسر کریں. یہ غریب ملک ہے, بڑی بڑی آپ چھوٹی گاڑیوں پہ آئیں نا, نمونہ بنائیں, لوگ خوش بھی ہوں آپ کو ٹیکس دینے کے لیے. سڑک کوئی بنتی نہیں ہے, اسپتال کوئی بنتا نہیں ہے, سکول کوئی بنتا نہیں ہے. دیکھیں یہ ٹیکس جاتا کہاں ہے, ہمیں کوئی بتائے نا کہ یہ ٹیکس کدھر خرچ ہو جاتا ہے. تاجر, صنعتکار, امپورٹر, ایکسپورٹر, یہی تاجر ہے نا, اور یہ پرائیویٹ سیکٹر کا ملازم ہے, یہ ٹیکس دیتے ہیں. سرکاری ملازمین کا جو ٹیکس آتا ہے وہ تو ٹیکس تو نہیں ہے, وہ تو ہمارے دیے ہوئے ٹیکس سے ان کو تنخواہ ملتی ہے, اس میں سے 10 ٹیکس کٹوا کر 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ کی فیسلٹیاں لے لیتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ٹھیک کرنا ہوگا, یہ مفت والا کام ختم کرنا ہوگا, یہ بڑی گاڑیوں سے نیچے اترنا ہوگا.
जब देखें वो घर नहीं चल सकता है जिसके अखराजात ज़्यादा हों और आमदन कम हो, वो मुल्क कैसे चल सकता है? मुल्क का कोई इदारा मुनाफा बख्श नहीं है। 600 700 देखें ना, स्टील मिल भाई ताजरों ने उसको तबाह किया है, PIA को ताजरों ने तबाह किया है, पढ़े लिखे लोगों ने तबाह किया है। आप बराए मेहरबानी हमारे साथ बैठें, हम इस मुल्क के लिए मुखलिस हैं, हम अच्छा मशवरा देने के लिए तैयार हैं। हमने एक स्लैब इनको बना के भी दी है कि इस पे आ जाएं, हम टैक्स दे रहे हैं, देने के मज़ीद देने के लिए तैयार हैं। लेकिन FBR जो है, हर वज़ीर आज़म कहते हैं जी FBR में चोरी हो जाती है, FBR में टैक्स चोरी हो जाता है। और भाई चोरी हो जाता है तो ठीक कौन करेगा? वो हमने ठीक करना है, FBR हुकूमत ने ठीक करना है। जब तक आप अच्छे अफसर नहीं लगाएंगे, ईमानदार अफसर नहीं होंगे, तो फिर ये काम तो चलता रहेगा। टैक्स पूरा मुल्क को जाता ही नहीं है, रास्ते में जेबों में चला जाता है। रास्ते में देखिए ना, कई दफ़ा हमने देखा है सेक्रेटरी ख़जाना जो थे बलूचिस्तान के, उनका घर पैसों से भरा पड़ा था। अभी ये तो एक चेक हुआ था, पता नहीं बाकी तो किसी ने चेक किए नहीं है। हर इन लोगों के घर भरे पड़े हैं पैसों के, अलमारियां भरी पड़ी हैं। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो कहा है कि जी हम प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जी हम अपने खर्चे कम करके जो आवाम के रिलीफ के बजट हैं, जिसमें उन्होंने बिलों पे सब्सिडी की बात की थी या दीगर चीज़ों पे कहा है, हम ना फौज का बजट कम होने देंगे, ना अवामी रिलीफ का बजट कम होने देंगे। प्राइम मिनिस्टर ये कई दफ़ा कह चुके हैं और अभी 2-4 दिन पहले भी उनकी यही स्टेटमेंट आई। आपको लगता है कि इस स्टेटमेंट की हद तक है, क्या वाकई इनके खर्चे कम नहीं हो रहे या होंगे? देखिए, कहने से क्या होता है, कहने को तो जितनी बातें आप मर्जी कर लें। देखिए, 3-3 हुकूमतें 3-3 दफ़ा इन दोनों जमातों ने किए हैं। एक दफ़ा तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी आई है, 30 सालों से ये उसमें है। ओ भाई ठीक करें ना, बातें ना करें, आप ठीक करें। आप अखराजात आप कहते हैं कम कर देंगे, और भाई अखराजात ख़त्म करें। आपके वसाइल नहीं है कि आप अपने पैसों से खाएं पिएं, आप अपनी गाड़ियां चलाएं, इस मुल्क पे रहम करें। ऐसा तो होता ही नहीं है। बातें करने से तो कुछ भी नहीं होगा जब तक फिज़िकली प्रैक्टिकली आप नहीं करेंगे। हमारा कोई MNA ले लें, कोई MPA ले लें, कोई सेनेटर, कोई वज़ीर, कोई मशीर, कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट जितने भी हैं, ये पता नहीं 10-10, 8-8 करोड़ की इनके पास गाड़ी है। चले अजमल साहब, आप इस बात का अब मैं चले हल की तरफ आते हैं ना। अब आप मुझे बताएं कि आप लोग क्या चाहते हैं, कि कौन सी ऐसी शख्सियत है, कौन सा ऐसा रिप्रेजेंटेटिव है हुकूमत का जो आपसे मुज़ाकरात करे और आप लोग उनसे डिस्कशन करके, टेबल टॉक करके अपने मामलात का कोई हल निकालें। ज़ाहिर है ये जो एहतजाज या आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, इससे नुकसान आप लोगों का ही हो रहा है, उन तमाम ताजरों का हो रहा है, कौम का हो रहा है, इकॉनमी का हो रहा है, और जो दिहाड़ीदार तबका है उसके लिए बड़ी मुश्किल हो रही है इस सारे कारोबार के बंद होने से। तो अब हल निकालने के लिए कोई ऐसी शख्सियत जो चाहते हैं आपके आपसे बात करे और आपके साथ बैठकर ये मामलात को हल करने की तरफ जाए। देखिए, एक मुहावरा है कि तंग आमद बजंग आमद। ये क्यों एवं नहीं किसी ने कह दिया है। जब हम तंग हो रहे हैं, देखिए इस वक्त मुल्क में ख़रीदो फरोख्त में कमी आ गई है, 70% कमी आ गई है। जो गाहक है हमारा, जो सारिफ है, उसके पास सकत नहीं है चीज़ों की ख़रीदारी करने की। जब वो ख़रीदेगा नहीं तो दुकानदार बचेगा कैसे? जब दुकानदार नहीं बचेगा तो फिर हुकूमत कैसे चलेगी? टैक्स आएगा कहाँ से? इनको चाहिए इन हालात के मुताबिक, जो आजकल हालात हैं कि 30% पे टोटल काम हो रहा है, दुकानदार अपने बिल जमा कराए, किराया दे, मुलाजमीन को तनख्वाहें दे। हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं, उनको चाहिए हमारे से बात करें। भाई हम इस मुल्क के लिए मुखलिस हैं, हमसे बात करेंगे तो हम इंशाल्लाह उनसे अच्छी बात करें। कोई बैठ के बात तो करे। जब बैठ के बात करते हैं जी IMF ने ऐसा किया, ओ भाई कब तक चले आपने बात किससे करनी है? हम आपको ये आप हमारे टीवी स्क्रीन पर है, मैं चाहूंगी कि आप हमारी टीवी स्क्रीन पर बैठ के आप शख्सियत का नाम ले लीजिए, हमने इनसे बात करनी है, ये हमसे बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, जो भी आप करना चाहते हैं, किससे बात करना चाहते हैं आप लोग? देखिए, हमें प्राइम मिनिस्टर से कोई ज़रूरत नहीं है। जो इस इदारे का जिम्मेदार है वो वज़ीर ख़जाना है। ठीक है, वज़ीर ख़जाना को हमसे बात करनी चाहिए। हमें वो या हमें कायल करने या वो कायल हो जाएं। इस तरह नहीं होता कि एक तरफा डंडे से आप कहेंगे कि जब आप डंडे से लेना चाहें। देखें ना, आपने कहा हुकूमत कहती है हम दबाव में नहीं आएंगे, और भाई ये तो फिर डंडा दिखा रहे हैं ना आपके। आप दबाव में, आप हमसे बात करें। तो आपसे अभी तक कोई बात नहीं हुई वज़ीर ख़जाना से? अभी तक कोई डिस्कशन नहीं हुई, कोई मीटिंग नहीं हुई?
نہیں کوئی دیکھیں چیئرمین ایف بی آر کو، وزیر خزانہ کو، ذمہ داروں کو ہمارے سامنے بیٹھنا چاہیے. ہم ان کے سامنے بیٹھ کے دیکھیں، بات کریں گے تو انشاءاللہ اس کا کوئی حل نکلے گا. اگر حکومت ہٹ دھرمی دکھائے گی تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر تو اسی طرح ہم چلتے رہیں گے، اسی طرح احتجاج ہوتے رہیں گے، اسی طرح دکانیں مشرف دور میں اسی طرح ہوا تھا. 17 دن دکانیں بند رہی تھیں. بات جب ان کو سمجھ آئی تو انہوں نے کہا جی آپ لوگ ٹھیک ہے، اور ہمیں سیلف اسیسمنٹ کی اسکیم دی. ایف بی آر کو ہم سے دور کیا. 3 گنا ہر سال زیادہ ٹیکس آتا تھا. بھائی وہ پالیسی 8 سال رہی. اس وقت دیکھیں نا، یہ کہتے ہیں جی وہ تاجر ٹیکس دینا نہیں چاہتے. جب ملک خوشحال تھا، کتنے عرصے سے چل رہا ہے جی، نواز شریف صاحب تھے تو بڑا خوشحال تھا، فلانا تھا تو بڑا خوشحال تھا، تاجر ہی ٹیکس دے رہے تھے نا. یہ سسٹم صحیح چل رہا تھا. یہ 2.5 سالوں میں ہم مصیبت میں چلے گئے ہیں. ان 2.5 سالوں میں اتنے مصیبت میں گئے ہیں کہ ہم کرونا میں اتنی مشکل میں نہیں گئے تھے. ٹھیک ہے، تو آپ کے مطابق حکومت، وزیر خزانہ ہو یا بات کی جائے ادارے ایف بی آر کے لوگ بیٹھیں آپ سے بات کریں، تبھی اگر بات چیت، ابھی آپ ہڑتال جاری رکھیں گے اجمل صاحب، بات چیت جب تک نہیں ہوتی؟ نہیں، یہ ہماری ہڑتال 1 دن کی تھی. ٹھیک ہے. اگر ہم سے کوئی بات نہیں کرتا تو ہم اگلے لائے عمل کا اعلان کریں گے. وہ 2 دن ہڑتال بھی ہو سکتی ہے. وہ ہم ٹھیک ہو گیا.